بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، عزیزو، بزرگو، سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت وطن عزیز کے مختلف شہروں اور علاقوں یعنی کہ گوجرانوالہ، وزیر آباد، سیالکوٹ، ناروال، قصور، سوہدرا اور گجرات کے کچھ علاقے جو ہے سیلاب کی زد میں ہیں، اور اللہ کی مخلوق اس وقت بہت پریشان حال ہے۔ یہ آفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو ہمارے بہن بھائی اس مصیبت میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اس موقع پر ہم ان کے اس دکھ میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم ان کی امداد فرمائیں، ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کی مدد کو پہنچیں جو ہمارے بس میں ہو۔ حکومتی ذمہ دار جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ یعنی عوامی سطح پر، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر ہر لحاظ سے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور نہیں تو کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عافیت عطا فرمائے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں قرآن و سنت میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے کچھ کلمات نہ سکھاؤں جو تجھے نفع دیں گے۔ حضرت ابن عباس عرض کرتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ضرور بتائیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اور تم اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العزت احکم الحاکمین تجھے تمہاری مشکل میں یاد کرے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی مصیبت تجھ کو نہیں پہنچ سکتی، اور اللہ چاہے تو مصیبت ٹل سکتی ہے، اس کے چاہنے سے ہی مصیبت ٹلنی ہے، اور حقیقت میں اس کے چاہنے سے ہی آنی ہے، اور وہ اللہ ہی تمہاری مصیبت کو ٹالنے والا ہے۔ اس لیے اسی کی طرف رغبت کرو، اسی سے مدد چاہو، اسی سے سوال کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یاد رکھیں، جب مصیبت پریشانی آتی ہے تو ہمیں حقیقی طور پر اور بنیادی طور پر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہی حقیقی مددگار ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ طریقہ کار تھا، جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی تو آپ نماز ادا فرماتے۔ روایات میں آتا ہے
کہ جب سورج گرہن لگتا یا چاند گرہن لگتا یا آندھی آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز ادا فرماتے۔ المختصر ہمیں اس سے یہی سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جب مصیبت آ جائے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس بات پر یقین کامل رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ وحدہ لا شریک ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی شان ہے، وہ ضرور کرم فرمائے گا، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ اور اس موقع پر ہمیں جہاں اللہ کے حضور مناجات کرنی ہے، نماز میں نماز کے علاوہ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اس موقع پر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچانا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی مصیبت کو دور فرمائے، ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اس آفت سے اللہ ان سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔